جی امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. کیا عمران خان صاحب کو کوئی پیغام بھیجا جا رہا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کی کل ان سے ملاقات ہے. اس ملاقات کے اندر وہ کیا پیغام ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ الیکشنز کے حوالے سے اور کچھ مزید چیزیں ہیں، کوشش ہوگی کہ اس کے اوپر بھی بات ہو. لیکن پہلی چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو آج رہا کر دیا گیا، اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ رہائی کے بعد ان کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا. حالیہ عرصے میں آپ نے دیکھا کہ جو بھی شخص رہا ہوتا ہے اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، کسی پچھلے مقدمے میں یا کوئی نیا مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے یا کوئی نئی چیز سامنے آ جاتی ہے. لیکن یہ ہم نے دیکھا کہ بار بار لوگوں کو دوبارہ گرفتار کیا گیا. اچھا، آج جب شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہوئے، انہوں نے اس کے بعد میڈیا سے بات بھی کی، میڈیا ٹاک بھی کی، اور ان کی جو میڈیا ٹاک یا جو پریس کانفرنس تھی وہ میڈیا نے لائیو دکھائی بھی. حالیہ عرصے میں پاکستان تحریک انصاف کو میڈیا کے اوپر کتنا ٹائم مل رہا ہے اس کا آپ کو بھی اندازہ ہے، مجھے بھی اندازہ ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب کی جو میڈیا ٹاک ہے اس کو لائیو دکھانا، میڈیا پہ دکھانا، یہ بھی بڑا معنی خیز ہے. اور شاہ صاحب نے وہاں پہ خود یہ کہا کہ وہ کل عمران خان صاحب سے جا کے ملاقات کریں گے اور پارٹی کے سیاسی مستقبل یا سیاست کے اوپر بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے کارکنوں کو بھی یہ کہا کہ آپ مضبوط رہیں، اس وقت ہمارے اوپر مشکل وقت ہے. اچھا، اب بڑا کوشچن یہ ہے کہ کیا شاہ محمود قریشی صاحب کل کوئی خان صاحب کے لیے پیغام لے کے جا رہے ہیں؟ اب اس کا اندازہ آپ کس طرح لگا سکتے ہیں؟ کیا حالیہ عرصے میں خان صاحب کو کوئی پیغامات بھیجے گئے ہیں؟ جو پچھلے دنوں میں جن لوگوں کی کوئی ملاقاتیں وغیرہ ہوئی یا جن کو جو پیغامات بھیجے گئے وہ کس قسم کے پیغامات تھے؟ اچھا، اس حوالے سے پارٹی جو ذرائع ہیں، سورسز ہیں، ان سے میری بات ہوئی اور ایک بڑے سینئر بندے سے آپ سے کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ پہلے بھی پیغامات آ رہے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بھی یہ پیغام لے کے جائیں گے. یہ میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی یہ پیغام ڈیلیور کریں گے کہ خان صاحب جو ہے وہ سیاست سے سائڈ پہ ہو جائے، وہ پارٹی کی قیادت کسی اور کے حوالے کر دیں، وہ دے دیں کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب دیکھیں یا کوئی اور موضوع شخصیت جو ہے وہ معاملات کو دیکھیں، اور خان صاحب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں پیچھے چلے جائیں. جس طرح ماضی کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک سٹیپ پیچھے لیا تھا اور امین فہیم صاحب نے معاملات کو دیکھا تھا، اسی طرح وہ انہوں نے یہ مثال بھی دی کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ معاملات دیکھ رہے ہیں، نواز شریف صاحب نہیں دیکھ رہے. لیکن کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ممکن ہو پائے گا کہ تحریک انصاف کے اندر کہ خان صاحب پیچھے ہٹ جائیں اور کسی اور کے حوالے جو ہے یہ قیادت کر دی جائے؟ لیکن پیغام یہی دیا جائے گا. اور جو اس دن ملاقات ہوئی تھی جیل کے اندر تین معزز شخصیات کی، شاہ محمود قریشی صاحب سے جس میں فواد چودھری صاحب تھے، عمران اسماعیل صاحب تھے اور محمود مولوی صاحب تھے، وہاں پہ بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھی کہ اس وقت جماعت مشکل کے اندر ہے اور اس کا کیا حل نکالا جائے. جس طرح شاہ صاحب نے بھی آج ذکر کیا کہ یہ مشکل وقت ہے، کارکن مضبوط رہیں اور انشاءاللہ مشکل وقت گزر جائے گا. اس وقت غروب ہے تو پھر جناب وہ اس کے بعد وہ طلوع بھی ہوگا. اس قسم کی انہوں نے وہاں پہ باتیں کی اور بنیادی طور پہ یہ میسج ایک طرح سے دیا، اور بالکل صحیح میسج بھی ہے کہ جماعت اس وقت مشکل ٹائم سے گزر رہی ہے. تو وہاں پہ بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ان تینوں معزز شخصیات کی، اور یہی میسج جو ہے خان صاحب کو پہلے بھی پہنچایا گیا اور اب یہ دوبارہ بھی یہ میسج پہنچایا جائے گا کہ پارٹی کو بچانے کے لیے ضروری ہے، پارٹی کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں. اس لیے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں انہوں نے بہت کچھ بدل دیا. اب تحریک انصاف والے اس کو جو مرضی کہتے رہیں کہ جناب یہ اس میں سازش ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، حکومت اس کو روکنے میں ناکام ہوئی ہے. ہم بھی اس پہ تنقید کرتے رہے کہ جی کدھر تھی پنجاب کی پولیس یا جنہوں نے روکنا تھا وہ کدھر تھے. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ وہ واقعہ ہو گیا. اس کو مختلف نظر سے دیکھا جا رہا ہے. تحریک انصاف اس کو سمجھ رہی ہے کہ صرف یہ چھوٹا جلاؤ گراؤ کا واقعہ تھا اور ان لوگوں کو اس طرح سزائیں ملنی چاہیے آئین اور قانون کے مطابق. حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا ایک سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے. حکومت کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس دکھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں اور دکھانے کے لیے. معیشت وہ درست کرنے آئے تھے، وہ آپ نے کتنی معیشت درست کی انہوں نے، وہ آپ نے دیکھ لی، میں نے بھی دیکھ لی. تو وہ تو ہر چیز میں ان کی خواہش یہ ہے کہ اداروں کے ساتھ عمران خان صاحب کی لڑائی ہو جائے. ان کو کوئی مسئلہ ہو، ان کو خود شکست ہو تو وہ جا کے کہتے نہیں جی نہیں ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں، وہ تو عمران خان صاحب کا اداروں کے ساتھ مسئلہ. اور یہ وہی لوگ ہیں جو 3 سال یہ کہتے رہے کہ عمران خان سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، ہماری لڑائی تو
کہ اس کے لانے والوں سے، وہ لانے والے کون تھے. پر اس وقت ان کی حالت یہ ہے، جو تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت حکومت کے اندر ہیں، ان کی حالت اس کمزور شخص والی ہے کہ وہ جب کسی سے مار کھا کے آتا ہے طاقتور سے، تو وہ جا کے کسی اور بڑے شخص کو جا کے لگاتا ہے شکایت کہ جناب اس نے مارا تو مجھے تھا لیکن آپ کو بھی ساتھ برا بھلا کہہ رہا تھا. تو حکومت یہ کہہ رہی کہ نہیں جی، وہ عمران خان ہمیں تو کہتا ہے لیکن اصل مسئلہ جو ہے اس کا اداروں کے ساتھ ہے. بحث کو سیاسی میدان میں رکھنا چاہیے. اینی وے یہ ابھی ٹاپک نہیں ہے ہمارا کہ بحث کیوں ادھر گئی، کس طرح گئی. ہم واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ اب خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا جائے گا کہ آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، اس لیے کہ چیزیں کافی سنگین ہو گئی ہیں. جو دیگر ادارے ہیں، جو فوج ہے، وہ اس کے اندر بھی ایک طرح سے غم و غصہ ہے کہ جو واقعہ پیش آیا وہ کس نوعیت کا واقعہ تھا، کیا وہ کوئی بغاوت ٹائپ کا واقعہ تھا، کیا تھا. تو اب اس لیے کافی سنگین مسائل ہیں. تو یہ پیغام دیا جائے گا خان صاحب کو کہ آپ جو ہے کچھ عرصے کے لیے پیچھے چلے جائیں تاکہ جماعت چل سکے آگے اور معاملات بہتر طریقے سے ہینڈل کیے جا سکیں. اب یہ میسج پہلے بھی خان صاحب کو دیا گیا. اب اس کے اوپر کیا خان صاحب راضی ہو جائیں گے، کیا خان صاحب مان جائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی وہ مانیں گے. پارٹی کے ایک سینئر رہنما سے میں نے ابھی بات کی اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے. ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، انہوں نے کہا کہ بہت مشکل ہوگا، بہت زیادہ مشکل ہوگا کہ خان صاحب پیچھے ہٹ جائیں. اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ حالیہ عرصے میں خان صاحب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میرے سامنے بیٹھ جائیں، مجھے کنونس کر دیں کہ ملک اور قوم کے لیے میرا ہونا جو ہے وہ نقصان دہ ہے تو میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں. اس لیے کہ اس وقت بھی ان کو یہ میسج پہنچایا گیا تھا کہ جناب اگر پارٹی کو بچانا ہے تو آپ پیچھے ہو جائیں اور کسی اور کے حوالے کر دیں پارٹی. کیا وہ ان کا ووٹر سپورٹر بھی اسی طرح ساتھ رہے گا، یہ ایک الگ بحث ہے. اس لیے کہ اس وقت جو ووٹر سپورٹر ہے وہ تو خان صاحب کا، یہ کسی اور جماعت کے اندر کسی اور کو، جو آپ کو کوئی اور ایسی شخصیت نظر نہیں آتی، اور نہ ہی وہ جماعت کا اس طرح ووٹ ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ایک جماعت ہے وہ اس کا ووٹ ہے. نہیں، ووٹ خان صاحب کا، یہ تو ماننا پڑے گا. اب جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں خان صاحب کو، جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی بہت بڑا المیہ ہے. جن لوگوں کے ساتھ جن کو یہ کہا گیا کہ آپ خان صاحب کو چھوڑ کے ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں، ان کے لیے ایشو کیا ہے؟ چاہے وہ کوئی بھی، ان کے لیے ایشو یہ ہے کہ وہ ترین صاحب کے پاس کس طرح جائیں. ترین صاحب کے پاس کیا کوئی عوامی مینڈیٹ ہے؟ ان ترین صاحب کی تو کنفیوژن یہ ہے کہ ان کا بیانیہ کیا ہے، ان کی جماعت کا بیانیہ کیا ہوگا. کیا وہ پرو حکومت ہوگی، اینٹی حکومت ہوگی؟ اس لیے کہ اون چودھری تو ابھی وزیر بن کے بیٹھے ہوئے، انہوں نے تو پچھلے انتخابات میں بھی حکومت کا ساتھ دیا تھا. تو وہاں پہ تو لگتا یہ ہے کہ وہ ان کا پرو حکومت بیانیہ ہوگا. پر وہ پرو حکومت کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی والا ہوگا، پی ڈی ایم والا ہوگا، نون لیگ والا ہوگا، کیا ہوگا؟ تو وہاں پہ یہ بھی کنفیوژن ہے کہ جہانگیر ترین صاحب خود اس وقت کدھر کھڑے. اور اگین وہ تو لودھرا نہیں جیت سکتے. یہ آج ایک جماعت کو چھوڑنے والے سینئر رکن سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ترین صاحب تو انفارچونیٹلی پریشر تو ہم پہ بہت ہے، ہر جگہ طرف سے ہے، ادھر سے بھی رابطے ہو رہے ہیں، ادھر سے بھی رابطے ہو رہے ہیں مختلف سیاسی جگہوں سے، لیکن ترین صاحب کے پاس کیا اس وقت اتنا مینڈیٹ ہے، ان کے پاس اتنا ووٹ ہے کہ ہم چلے جائیں گے تو ہم اپنے حلقے جیت جائیں گے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. ان کی تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر کھڑے ہیں، وہ کدھر جا رہے ہیں، کس کے ساتھ ہوں گے، وہ کس کے خلاف ہوں گے، ان کا بیانیہ کیا ہوگا. تو یہ ایک بڑی کنفیوژن ہے اس وقت. تو اس ساری صورتحال کے اندر ایک طرح سے حل یہ نکالا گیا ہے کہ جناب جماعت کے اندر ہی یا تو ایک گروپ بنا دیا جائے یا پھر جماعت کے اندر خان صاحب کو علیحدہ کر دیا جائے. یہ جماعت کے جو اپنے لوگ ہیں انہوں نے بھی مشاورت کی ہے، کچھ چھوڑنے والے لوگوں نے مشاورت کی ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی یہ مشاورت کی ان لوگوں نے جو جماعت کو چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ حل یہ نکال رہے ہیں کہ ہم کہیں اور تو جا نہیں سکتے، کہیں اور جائیں گے تو حالات برے ہو جائیں گے، اور وہ جماعت جو ہے وہ ہمیں اس طرح ووٹ تو نہیں دلوا سکتی ہے، ترین صاحب کی جماعت ہو جائے یا کوئی اور جماعت ہو جائے. تو لہٰذا اگر پارٹی کو بچانا ہے تو خان صاحب کو علیحدہ کر دیا جائے اور یہ خان صاحب تک یہ پیغام پہنچایا جائے. یہ پہلے بھی پہنچایا گیا ہے، اب شاہ محمود قریشی صاحب بھی یہ پیغام لے کے جائیں گے. کیا خان صاحب یہ پیغام مانیں گے؟ موجودہ حالات کے اندر لگتا نہیں ہے کہ خان صاحب یہ پیغام مانیں گے. اب جو الیکشنز کے معاملات ہیں، حکومت بھی کہہ رہی ہے، مختلف جو معزز حکومتی وزراء ہیں ان کے بیانات آئے کہ جی اکتوبر نومبر تک الیکشنز ہو جائیں گے، اگست میں اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی. اب یہ بیانات کیوں آ رہے ہیں یہ سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ اب ان کو یہ احساس ہونا شروع ہوا ہے کہ تھوڑا بہت ان کو محسوس یہ ہونا شروع ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے، وہ تھوڑی سی کمزور ہے، تو ہم کوئی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں تو حکومت میں شامل جو شخصیات ہیں وہ خود ہی کہہ رہی تھی کہ جی
इंतखाबात तो 2024 से पहले नहीं हो सकते हैं, असेंबली की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी। मौलाना साहब ने ये फरमाया, दीगर लोग जो है वो भी इस हवाले से बात करते रहे, हुकूमती जो शख्सियात हैं कि जी असेंबली की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है, इकोनॉमिक इमरजेंसी लग सकती है। लेकिन अब अक्टूबर के अंदर इंतखाबात की बात इसलिए हो रही है कि इनको थोड़ा सा हौसला हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमजोर हो रही है, और इसका हतमी फैसला इंतखाबात का उसी सूरत में होगा जब इनको मुकम्मल यकीन हो जाएगा कि जी तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल अब इस काबिल नहीं रही है कि वो इलेक्शन लड़ सकें। क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये एक अलग बहस है, और उसी को सामने रखते हुए वो पैगाम भी भेजा गया है, या पैगाम भी लेके जाएंगे शाह महमूद कुरैशी साहब मुख्तलिफ लोगों का, अपनी जमात के जिनसे उनकी मुशावरत होती रही, दीगर सियासी लोगों का, कि जनाब आप साइड पे हो जाएं, अगर हमने जमात को बचाना है हम कुछ सीटें ले लेंगे, हम असेंबली में चले जाएंगे, हम थोड़ा सा रिलीफ ले लेंगे, आपको मुकदमों में रिलीफ मिल जाएगा, आपके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। तो लिहाजा जो है इस तरह करते हैं कि हम इंतखाब इस तरह लड़ लेते हैं कि आप हिस्सा ना लें, हम लोग सारे लड़ लेंगे, हमें कुछ सीटें मिल जाएंगी और ये फायदे हो जाएंगे। क्या खान साहब इसके ऊपर मानेंगे? मुझे नहीं लगता। बाकी जो हुकूमत का बयानिया है उनके पास दिखाने के लिए तो और कुछ भी नहीं है। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की, मईशत की जो हालत है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। इसी वजह से वो 9 मई के वाकयात के ऊपर भी अपना सियासी बयानिया बना रहे हैं, और उसके अलावा कुछ भी जो चीज होती है, कोई भी वाकया होता है उसके ऊपर वो अपना सियासी बयानिया बनाते हैं। कोयटा में एक बड़ा अंदोनाक वाकया पेश आया, एक एडवोकेट साहब को कोयटा के अंदर कत्ल कर दिया गया, और उस मुकदमे के अंदर भी बगैर तहकीक के, बगैर कोई तहकीकात किए हुए, बगैर सोचे समझे हुकूमत ने सीधा ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया हुकूमती शख्सियात ने कि जी इसमें भी इमरान खान मुलविस है, क्योंकि वो जो शख्स थे जो अब दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने कोई पटिशन दायर की हुई थी आर्टिकल 6 के हवाले से इमरान खान के खिलाफ। वही इमरान खान के खिलाफ तो 100 से ज्यादा मुकदमात हैं, और क्या वो उसने सारे जिन लोगों ने मुकदमात किए उनके खिलाफ खुदा न खास्ता वो कोई उनसे लड़ रहे हैं, तो ये तासुर देना कि क्योंकि इन्होंने कोई पटिशन दायर की हुई थी लिहाजा इस वजह से खुदा न खास्ता उनके ऊपर इमरान खान ने हमला करवा दिया, इसकी कोई मंतक नहीं बनती है। लेकिन यहां से आप देख सकते हैं कि एक सियासी बयानिए के लिए कितनी डेस्परेट हैं हुकूमती जमातें कि जो भी वाकया पेश आता है उसके ऊपर ये अपना सियासी बयानिया खड़ा करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।